جا رہے وہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جائیے راؤنڈ لگا لیجئے سارے پیروں کی قبروں پر، بابوں کی قبروں پر، شیخ و حضرت و مرشد کی قبر پہ آنے والے چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہوتا ہے یا کھلا ہوتا ہے؟ جی تالا ہوتا ہے. وہ تالا کیوں ہوتا ہے؟ وہ تالا اعلان کر رہا ہے، وہ تالا مشرک کی عقل پہ چوٹ مار رہا ہے. اور اللہ کے بندے، اگر یہ نفع نقصان کا مالک ہوتا اپنی قبر پہ آنے والے چندوں کو چوری ہونے سے نہ بچا لیتا؟ ہر دربار پہ جوتی رکھنے کے لیے ٹوکن ملتا ہے. وہ ٹوکن کیوں ملتا ہے؟ جب بابا اولاد بھی دے سکتا ہے، صبح صبح اس کو نذرانہ دیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی، بابا گاڑی صحیح چلتی رہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو. جب وہ گاڑیوں کا کنٹرول کر سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، مریدوں کی جوتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اس کی حفاظت زندہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے. مالک فرما رہا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. اس عبادت سے باز آ جاؤ، اس شرک سے باز آ جاؤ. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر پھر بھی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو یاد کر لو تمہارا ٹھکانہ ظالموں میں سے ہے. جو یہ دلیلیں سن کر، یہ آیات سن کر، قرآن حکیم کے فرامین سن کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یاد کر لیجئے وہ ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے، اور وہ ظلم شرک اکبر ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ مصیبت میں تمہیں پکڑ لے، گرفتار کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کی آئی ہوئی اتاری ہوئی مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ فضل کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ انعام کرے، اللہ کے آئے ہوئے انعام کو کوئی روک سکتا؟ اللہ کے فضل کو نہیں روک سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نچھاور کر دیتا ہے، اور وہ بڑی مغفرت والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار کر لے کوئی نجات نہیں دے سکتا، اور اگر وہ نجات دے دے تو وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پیر و بابا، شیخ و مرشد، امام و حضرت ہر چیز پہ قادر نہیں. ہر چیز پہ قادر صرف ایک اللہ کی ذات ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، ان کی آوازیں لگائے. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. قیامت تک قبروں پہ کھڑے پکارتے رہو، قیامت تک درباروں پہ کھڑے ہو کر پکارتے رہو. قیامت تک تمہاری پکاروں کا کوئی جواب نہیں دے گا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. جس کو تم پکار رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو، یہ تو تمہاری پکار سے ہی غافل ہے. ایک ظالم کہتا ہے لال شہباز قلندر، ان کے والد سید ابراہیم وہ حضرت حسین کے مزار کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے انہوں نے پینتیوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اے میرے دادا. خاموشی تاری رہی. مروند علاقے کے لوگ بھی اس پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے. وہ طنز کرنے لگے، کہنے لگے اگر تیرا دادا ہوتا تو واقعی حضرت حسین کی نسل سے ہوتا، تجھے جواب نہ آتا؟ تجھے جواب نہیں آیا؟ سیدنا حسین نہیں بولے، اس کا مطلب ہے تو اس کی نسل سے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے.
لوگوں نے یہ بات کرنی تھی، انہوں نے پیتیوں پہ ہاتھ رکھ کر پھر کہا میرے دادا جان۔ فوراً حضرت حسین نے آواز لگا کر کہا ہاں میرے بیٹا۔ جوابی نے رکھا تھا۔ یہ حضرت سید ابراہیم کبیر الدین جوابی وہ بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدسہ کا طواف کرتے ہوئے ذری پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا تھا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا آپ پر میرا سلام ہو۔ جیسے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے طواف کے لیے آگے بڑھے تو مروند شہر سے جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ بڑے فخر سے تو نے سلام کیا ہے کہ السلام علیکہ یا جدی۔ اگر واقعاً اور حقیقتاً امام حسین تیرے دادا ہوتے تو کیا تجھے جواب نہ دیتے؟ یہ حضرت ابراہیم سے ان کے ساتھیوں نے کہا۔ جناب حضرت ابراہیم نے دونوں ہاتھ ذریعہ مقدسہ میں ڈال کر آواز دے کر کہا کہ دادا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک میں اپنے قدموں میں جنبش پیدا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ مزار شاہ سے یعنی امام علیہ السلام کی ذریعہ مقدسہ سے باقاعدہ جواب ملا۔ حضرت سخی شہباز قلندر کے والد حضرت ابراہیم کو علیک السلام یا ولدی، اے بیٹے میرا بھی تو سلام قبول کر۔ اس دن سے آپ کو پکارا جانے لگا سید ابراہیم جوابی، یعنی جسے امام حسین علیہ السلام نے جواب بخشا۔ اور جو آپ کی زندگی ہے اس میں یہ درج ہے کہ صرف جواب ہی پر پھر آپ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آپ کو درپیش آتا فوراً امام کی ذریعہ اقدس پر آتے، قدموں میں سر رکھ کر سلام کے بعد اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک مسئلے کا جواب امام کی زبان سے مل نہیں جاتا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ قبروں میں دفن ہو جانے والے تمہاری پکاروں سے بالکل غافل ہیں۔ یہ تو اگلے جہاں چلے گے، یہ تو برزخ کی زندگی میں چلے گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس مولوی صاحب نے وہ آیت پڑھی ہے جو بتوں کے بارے میں ہے، یہ آیت اولیاء اللہ صالحین کے بارے میں نہیں۔ اسی آیت کا اگلا حصہ اس مسئلے کو بھی واضح کر دیتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن اولیاء اللہ اکٹھے ہوں گے۔ مالک کہہ رہا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، یہ سارے قیامت کے دن ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں ذکر بتوں کا نہیں ہے، ان کا ہے جو قیامت کے دن اٹھائے جانے ہیں۔ تو انسان اٹھائے جائیں گے، بتوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا انہیں کہ ہماری قبروں کا طواف کرنا، ہمیں پکارنا۔ لوگوں، اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کرنا حق ہے،
وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت